مہاجر، الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر۔ زنجیر میں بن کر مت رہنا، قائد کا ہے ہم کو یہ کہنا، کوئی بھی نہیں تیرا ثانی، کوئی بھی نہیں تیرا ثانی، اس دیس کا ہے تو ہی بانی، تلوار اٹھا طاقت بن جا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ شکن اولاد ہے تو، سر سید کی اولاد ہے تو، جب دھرتی ہے جاگیر تیری، جب دھرتی ہے جاگیر تیری، کیوں بدل نہیں تقدیر تیری، ہر دور میں خود کو لٹوایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ تحریک کے ہم ہیں پروانے، الطاف حسین کے دیوانے، پیغام مہاجر دینا ہے، پیغام مہاجر دینا ہے، قائد کا یہ ہم کو کہنا ہے، پرچم مہاجر لہرایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر 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 یہ مہاجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابائے مہاجر قوم، بانی و قائد تحریک الطاف حسین بھائی، اور اس ویڈیو کانفرنس کو جہاں جہاں دیکھا اور سنا جا رہا ہے، الطاف بھائی کے چاہنے والوں، وفا پرستوں، السلام علیکم۔ یہاں پر میرے ساتھ اس ویڈیو کانفرنس میں ڈپٹی کنوینر قاسم رضا بھائی موجود ہیں، اور میرے بائیں جانب رکن رابطہ کمیٹی سفیان یوسف بھائی۔ آج کی یہ ویڈیو کانفرنس انتہائی اہم ہے، اور اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے
کہ ہم نے اس ویڈیو کانفرنس کے توسط سے ایم کیو ایم کا موقف اور ایم کیو ایم کا جو بیان ہے انتہائی اہم امور پر، اس کی بابت آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ آپ نے آج مختلف میڈیا چینلز پر ایک خبر دیکھی ہوگی، ایک رپورٹ دیکھی اور سنی ہوگی، اور وہ رپورٹ پی ٹی آئی کی زہرا شاہد صاحبہ کے حوالے سے کہ سن 2013 میں ان کو قتل کیا گیا، اور یہ وہ دور تھا کہ جب الیکشنز نئے ہوئے تھے، یعنی 11 مئی 2013 کو عام انتخابات ہوئے اور 18 مئی کو زہرا شاہد صاحبہ کا قتل کیا گیا۔ اس بارے میں آج آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان مکمل طور پر فوجستان بن چکا ہے۔ میڈیا ہو، پارلیمنٹ ہو یا عدالتیں ہوں، وہاں پر فیصلے کہیں اور سے لکھ کر آتے ہیں، چاہے وہ کاغذات میں تحریری شکل میں ہوں یا موبائل فونز پہ واٹس ایپ کے ذریعے ہوں۔ اسی طرح کا ایک ظالمانہ اور تاریخ میں عجیب سی بات یہ لکھی جائے گی کہ ایک عدالت سے غیر قانونی فیصلہ سنایا گیا، اور ایسی عدالتوں کو تاریخ ہمیشہ کینگرو کورٹس کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آج اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے اس مقدمے کی بابت فیصلہ سنایا، جس میں محمد راشد اور زاہد عباس زیدی کو سزائے موت سنائی گئی، اور دو ملزمان کو، محمد عرفان اور کلیم کو بری کیا گیا۔ اب اس واقعے کا زہرا شاہد کے حوالے سے کہ یہ پی ٹی آئی کی نائب صدر سندھ تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2013 کے انتخابات ہو رہے تھے تو 7 مئی کو عمران خان ایک جلسے میں اسٹیج سے گر کر زخمی ہو گئے تھے اور ہاسپٹلائز ہوئے تھے کئی دن تک۔ اس وقت قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے، پوری ایم کیو ایم نے ان کے لیے دعائے صحت کی اپیل کی تھی، اور الطاف بھائی نے اس وقت ایم کیو ایم کی تمام انتخابی سرگرمیوں کو معطل کر دیا تھا۔ یہ ایک جیسچر تھا ہمارے قائد کا، الطاف بھائی کا۔ بڑا دل ہے کہ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ کے زخمی ہونے پر اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی، جبکہ الیکشن کوئی 5 یا 6 دن بعد ہونے جا رہے ہیں، بلکہ 4 دن بعد ہونے جا رہے ہیں، اور الطاف بھائی نے تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو، تمام انتخابی سرگرمیوں کو معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد انتخابات ہوتے ہیں، اور NA 250 جس پہ یہ عارف علوی کھڑا ہوا تھا اور اس کو جتوایا گیا تھا 2013 میں،
وہ تمام مناظر آپ کے سامنے، ہم سب کے سامنے، اور تمام وہ اقدامات جو اسٹیبلشمنٹ نے اس کے فیور کے لیے کیے، سب جانتے ہیں. اور جب پولیٹیکل منورنگ ہوئی اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے اور فوج نے جو کھل کے NA-250 پہ، اس وقت کے NA-250 پہ 2013 میں اس کا بھرپور ساتھ دیا اور ہر طریقے سے اس کو جتوانے کی کوشش کی گئی. آپ کو یاد ہوگا یہ شخص عارف علوی اس وقت الیکشن کمیشن کی جو مہریں ہوتی ہیں، جو بیلٹ پیپرز ہوتے ہیں، وہ اس کی گاڑی میں گئے تھے پولنگ اسٹیشنز تک، اور پولنگ کے بعد اس نے میڈیا پہ وہ مہریں بھی دکھائی تھیں، مختلف الزامات لگاتے ہوئے، جھوٹے الزامات لگاتے ہوئے، اور بیلٹ پیپرز بھی دکھائے تھے. یعنی مہریں اور بیلٹ پیپرز الیکشن کمیشن کی پراپرٹی ہوتی ہے، وہ اس شخص کے پاس تھے. تمام پولنگ اسٹیشنز پہ قبضہ تھا فوج کا، اور اسی بنیاد پہ ان الیکشنز کے حوالے سے، NA-250 کے حلقے کے حوالے سے MKM نے وہاں پر ری پولنگ کا مطالبہ کیا تھا تمام پولنگ اسٹیشنز پہ، اور الیکشن کمیشن نے فوج کے تابع ہو کے اس وقت بھی، یعنی 180 پولنگ اسٹیشنز کے بجائے اس نے بولا کہ ہم 43 پولنگ اسٹیشنز پر ری پولنگ کرائیں گے. اس کے بعد ری پولنگ ہوئی تھی، اور وہ ہوئی تھی 19 مئی 2013 کو. 18 مئی 2013 کو زہرا آپا کا ان کی شہادت ہو جاتی ہے. اور یہ آپ دیکھیے کہ وہ شخص عمران خان، ہم یہاں پر بھرپور طریقے سے اس بات کو کہیں گے، اور اس بات کو ہم مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زہرا شاہد کے قتل میں عمران خان، PTI اور اس کی قیادت کراچی کی وہ ملوث ہے. اور اس کی کرونالوجی آپ بنا لیں تو یہ ثبوت اور شواہد یہ مکمل طور پہ ظاہر کرتے ہیں کہ عمران خان زہرا آپا کے قتل میں ملوث ہے. ابھی ان کی شہادت ہوئی ہے، اور وہ شخص بستر پہ ہسپتال میں لیٹ کے چند منٹوں کے اندر یہ بیان دیتا ہے کہ اس میں MKM ملوث ہے. اتنا بے غیرت شخص ہے، خود ملوث ہے، اور جھوٹا الزام جو ہے MKM پر لگا رہا ہے. جو ری پولنگ ہوئی تھی 19 مئی کو، وہ بھی تماشا پوری دنیا نے دیکھا. آج اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، اس ظالمانہ فیصلے کو ہم یکسر مسترد کرتے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو 3 پرونگ اسٹریٹجی ہوتی ہے جو MKM کے خلاف، یعنی آئسولیشن، کرمنلائزیشن اور ڈی مورلائزیشن، تو اسٹیبلشمنٹ کی کرمنلائزیشن پالیسی کا حصہ ہے. اور گزشتہ دنوں کے آپ واقعات اٹھا کے دیکھ لیں تواتر کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ اسی پہ کاربند ہے. آج یہ بےغیرت ٹولہ، بہادرآباد ٹولہ، یہ بےغیرت ٹولہ وہاں بیٹھا ہوا تھا PM ہاؤس میں. تیسری وفاقی منسٹری اوورسیز پاکستانیز کی، یا جو بھی، یہ بےغیرت بھیک مانگ رہا تھا وہاں جا کے. اس بےغیرت ٹولے نے عمران خان سے یہ نہیں بولا کہ تو اصل قاتل ہے زہرا شاہد کا. ان بےغیرتوں نے فیصلہ آج اس عدالت نے، کینگرو کورٹ نے سنایا ہے، ان بےغیرتوں نے یہ نہیں بولا کہ تم جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہو،
سیاسی قیدی بنا رہے ہو اور کورٹس کے ذریعے یہ ظالمانہ فیصلے کروا رہے ہو. ان بے غیرتوں نے ایک لفظ نہیں بولا ہوگا، کیونکہ یہ تو اپنی تیسری منسٹری کے چکر میں گئے، اور یہ بے غیرت عمران خان کی جو چھوڑی ہوئی سیٹ ہے این 243 اس کے لیے بھیک مانگنے گئے ہوں گے بے غیرت. مہاجروں کے ساتھ اور بالخصوص مہاجر نوجوانوں کے ساتھ گزشتہ 5 برسوں میں یہ ماورائے قانون اور ماورائے عدالت جو اقدامات فوج، آئی ایس آئی اور رینجرز کر رہی ہے، ان بے غیرتوں نے یہ آواز جا کے نہیں اٹھائی ہوگی، نہ یہ اس قسم کا کوئی مطالبہ رکھا ہوگا ان بے غیرتوں نے. عمران خان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ زورا شاہد کا قاتل، اس کو کس طرح اسٹیبلشمنٹ لائی؟ میں ماضی کی ایک ویڈیو کلپ ہے جو کہ عبدالستار ایدھی صاحب انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے حوالے سے، ایدھی صاحب کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نے کیا سوچ کے رکھا تھا، اس میں کون سے لوگ ملوث تھے کہ جو ان کو مارنا چاہتے تھے. یہ عبدالستار ایدھی صاحب کی زبانی آپ خود اس ویڈیو میں سنیے. میں انجینئر ساتھیوں سے درخواست کروں گا وہ ویڈیو لگائیں ایدھی صاحب والی. کچھ سالوں پہلے آپ کے حوالے سے ایک بڑی کنٹروورسی آئی تھی. یہ کہا گیا تھا کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، آپ نے کہا ہے آپ شاید واپس نہیں آئیں گے، کچھ لوگ ہیں جو آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے. کیا وہ بات تھی اور کون تھے وہ لوگ؟ اچھا، میرے پاس ایک گروپ آتا تھا، بے نظیر کا دور تھا، وہ بے نظیر کو ہٹانا چاہتا تھا، لیکن میرے کندھے پہ بندوق چلا کے ہٹانا چاہتا. میں ان کو انکار کرتا. کون تھا اس گروپ میں؟ حمید گل، عمران خان، ایسے گروپ. کون تھا اس گروپ میں؟ حمید گل، عمران خان، ایسے گروپ. کون تھا اس گروپ میں؟ حمید گل، عمران خان، ایسے گروپ. مجھے کہا آخری میں کہ آپ نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے اور بیان دے دیں گے. پھر کہاں جاؤ گیا؟ میں نے اسی رات کو پی آئی کے تھرو لندن چلے گیا. ملک چھوڑا نہیں، میں وہاں جا کے بی بی سی کو بتا دیا، دنیا کو اچنبھے میں ڈال دیا. انویسٹر میرے پاس پہنچ گئے، آپ کو کیا تحفظ چاہیے؟ میں نے کہا نہیں، یہ تحفظ والا بندہ نہیں ہے، میں خوددار ہوں، لیکن میں بتا دوں میں پاکستانی ہوں، پاکستان میں ہی رہوں گا، کہیں نہیں جاؤں گا. تھوڑا سا ماحول ٹھیک ہو جائے میں واپس آ جاؤں. امبیسڈر کو میں نے بتا دیا. مجھے آفر کی گئی کہ آپ کو ہر قسم کی سیکورٹی پرووائڈ کر لیں. میں نے کہا میں کوئی چیز کی سیکورٹی نہیں چاہتا. آج بھی میرے دروازوں کے پاس چلے جاؤ، ایک چوکیدار نہیں ملے گا ماموں میں. کیوں؟ انسان جب انسان بن جاتا ہے تو ان کو تمام خوف ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب یہ مسئلہ ٹھنڈا ہو گیا، پاکستان واپس آ گئے، دوبارہ انہوں نے کوشش نہیں کی، یا دوبارہ کسی اور پارٹی نے کوشش نہیں کی کہ آپ ان کو جوائن کریں؟ نہیں، پھر مجھ سے کوئی ملا ہی نہیں. میری پوزیشن کلیئر ہو گئی کہ یہ سیاستدان نہیں ہے، یہ مذہبی ٹھیکیدار نہیں ہے، سماجی ٹھیکیدار نہیں ہے، کہ انسان ہے، انسانی ہے. میں انجینئر ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو دوبارہ لگائیے گا، بہت اہم ویڈیو ہے. ایدھی صاحب، کچھ سالوں پہلے آپ کے حوالے سے ایک بڑی کنٹروورسی آئی تھی.
یہ کہا گیا تھا کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، آپ نے کہا آپ شاید واپس نہیں آئیں گے، کچھ لوگ ہیں جو آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیا وہ بات تھی اور کون تھے وہ لوگ؟ اچھا، میرے پاس ایک گروپ آتا تھا، بے نظیر کا دور تھا، وہ بے نظیر کو ہٹانا چاہتا تھا، لیکن میرے کندھے پہ بندوق چلا کے ہٹانا چاہتا، میں ان کو انکار کرتا۔ کون تھا اس گروپ میں؟ حمید گل، عمران خان، ایسے گروپ۔ کون تھا اس گروپ میں؟ حمید گل، عمران خان، ایسے گروپ۔ کون تھا اس گروپ میں؟ حمید گل، عمران خان، ایسے گروپ۔ مجھے کہا آخری میں کہ آپ نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے اور بیان دے دیں گے۔ پھر کہاں جاؤ گے؟ میں نے اسی رات کو PI کے تھرو لندن چلے گیا، ملک چھوڑا نہیں، میں وہاں جا کے BBC کو بتا دیا، دنیا کو اچنبھے میں ڈال دیا۔ انویسٹر میرے پاس پہنچ گئے، آپ کو کیا تحفظ چاہیے؟ میں نے کہا نہیں، میں تحفظ والا بندہ نہیں ہوں، میں خوددار ہوں، لیکن میں فسادوں میں پانا ہوں، پاکستانی ہوں، پاکستان میں ہی رہوں گا، کہیں نہیں جاؤں گا، تھوڑا سا ماحول ٹھیک ہو جائے میں واپس آ جاؤں۔ انویسٹر کو میں نے بتا دیا، مجھے آفر کی گئی کہ آپ کو ہر قسم کی سیکورٹی پرووائڈ کر لیں گے۔ میں نے کہا میں کوئی چیز کی سیکورٹی نہیں چاہتا، آج بھی میرے دروازوں کے پاس چلے جاؤ، ایک چوکیدار نہیں ملے گا ماموں میں۔ کیوں؟ انسان، جب انسان بن جاتا ہے تو ان کو تمام خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ مسئلہ ٹھنڈا ہو گیا، پاکستان واپس آ گئے، دوبارہ انہوں نے کوشش نہیں کی یا دوبارہ کسی اور پارٹی نے کوشش نہیں کی کہ آپ ان کو جوائن کریں؟ نہیں، پھر مجھ سے کوئی ملا ہی نہیں، میری پوزیشن کلیئر ہو گئی کہ یہ سیاستدان نہیں ہے، یہ مذہبی ٹھیکیدار نہیں ہے، سماجی ٹھیکیدار نہیں ہے، کہ انسان ہے، انسانی نہیں۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں، وفا پرستوں، یہ انتہائی اور تاریخی ویڈیو آپ نے دیکھی، اس میں ایدھی صاحب ان حقائق پر سے پردہ اٹھا رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں کرتی رہی ہے، اور یہ بتا رہے ہیں اس میں کہ ان کو بلایا گیا، یہ کہا گیا، نہیں آنے پہ یہ کہا گیا اٹھوا لیں گے تم کو، اس کے بعد بیان جاری کر دیں گے، اور اس میں واضح طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت حمید گل اور عمران خان نے ان کو یہ دھمکی دی، اور اٹھوانے کے بعد بیان جاری کرنے کا مطلب خالص اور محض کسی کو مار دینا ہے، اور مارنے کے بعد بیان جاری کرنا ہے، اور بیان جاری کیا ہوگا کہ اس میں MK ملوث ہے۔ یہ اس حمید گل کی اور اس عمران خان بدبخت انسان کی یہ ان کی سازش تھی۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی گوش گزار کر دوں کہ ماضی میں بھی قائد تحریک الطاف حسین بھائی پر اور MK پر جھوٹے الزامات لگتے رہے اور جھوٹے مقدمات قائم ہوتے رہے، مگر اللہ کے فضل سے جو اس وقت عدالتیں تھیں، اس وقت کی عدالت وہاں سے الطاف بھائی اور MK سرخرو ہو کے نکلے ہمیشہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 92 کے آپریشن میں جینا پور کا
ایک الزام لگایا گیا جھوٹا، اس پہ مقدمات بھی قائم کیے گئے، اور بعد میں ISPR نے خود اس کی تردید جاری کی، اور وہ تردید اسمبلی کے فلور پہ بھی بیان کی گئی۔ 92 کے آپریشن کے ہی حوالے سے، یا اس سے قبل آپ کہہ لیجئے کہ ایک جھوٹا مقدمہ میجر کلیم کے حوالے سے بنایا گیا، اور اسپیشل کورٹ سے MKM کے کارکنان کو سزائیں دلوائی گئیں، مگر بعد میں ہائی کورٹ نے MKM کے تمام کارکنان کو باعزت بری کیا۔ اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا حکیم سعید کیس، اس کیس میں بھی اسپیشل کورٹ سے سزائیں دلائی گئیں، اور اس کیس میں MKM کے بے گناہ کارکن ان کے ماورا عدالت شہادت بھی کی گئی، فصیح جگنو۔ مگر ہائی کورٹ نے اس کیس میں بھی MKM کے تمام کارکنان کو باعزت بری کیا۔ عطا بھائی کے چاہنے والوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں حکیم سعید کہ سپریم کورٹ upholds the verdict of Sindh High Court۔ ہیڈنگ دکھا دیے گئے یہ سر، سپریم کورٹ upholds acquittal of MKM activists in حکیم سعید murder۔ تو یہ وقت نے اور عدالتوں نے ثابت کیا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی الطاف بھائی کے خلاف اور MKM کے خلاف، الطاف بھائی کے چاہنے والوں کے خلاف، ان کے فالوورز کے خلاف تھی، ان میں عدالتوں نے ان کو نل اینڈ وائڈ کیا اور باعزت بری کیا۔ اب آج کے دور میں جو موجودہ دور ہے، جو گزشتہ 5 برسوں سے جو ماورائے عدالت شہادتیں ہیں، رینجرز کے ہاتھوں، ISI کے ہاتھوں، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں، الطاف بھائی کے چاہنے والوں کے، شہید وفا پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف بھائی، اور MKM کے 81 ذمہ داران اور کارکنان، ان کی ماورائے عدالت شہادتیں، 400 سے زائد لاپتہ ساتھی، ہزاروں پابند سلاسل، ہزاروں بے گھر، ہزاروں غیر قانونی چھاپے، گرفتاریاں، 90C MKM کے آفیسز مسمار۔ الطاف بھائی کے چاہنے والے کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے سکتے، کسی فلاحی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے۔ یہ ماحول ہے، اور دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ جمہوری حکومت ہے۔ سپریم کورٹ میں اس شخص کو ہیرو قرار دیا جاتا ہے جو 440 افراد کے ماورائے عدالت شہادت میں ملوث ہے، راؤ انوار۔ اس کے لیے اسپیشل دروازے اور اسپیشل گیٹس کھولے جاتے ہیں، اس کو بری کیا جاتا ہے، اس کو رہا کیا جاتا ہے۔ اس کو یہ چھوٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے، اس کو یہ چھوٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنی عید جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ منائے۔ اور چیف جسٹس یہ بغیرت یہ بولتا ہے کہ آپ تو ہیرو ہیں، آپ تو بہت بہادر انسان ہیں، اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیتا ہے۔ ان عدالتوں کی کارکردگی اور ان کی طاقت تو یہ ہے کہ ان کو لکھے ہوئے فیصلے مل رہے ہیں، اور ان کو فیصلے واٹس ایپ کے ذریعے مل رہے ہیں۔ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم
فلانے کیس میں فلانے ججز کو لگاؤ اور یہ ججز فلانا کیس سنیں گے. ان کی طاقت کا، ان کے اختیارات کا تو یہ ہے کہ یہی سپریم کورٹ آج تک اپنے ہی چیف جسٹس کارنیلس اور اس کے بعد جو آنے والے چیف جسٹس حمود الرحمان صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ جو 1971 میں ملک دو لخت ہوا اس کے بابت وہ رپورٹ بنائیں، اس پہ تحقیقات کریں اور سبمٹ کریں. وہ رپورٹ سبمٹ ہوئی، مگر یہ سپریم کورٹ اپنے ہی سابقہ چیف جسٹس حمود الرحمان کی بنائی ہوئی اس رپورٹ کو آج تک منظر عام پہ نہیں لا سکی. یہ سپریم کورٹ اپنے ہی جسٹس جاوید اقبال، جن کو آج 2 لالی پاپ دی ہوئی ہیں اور وہ خوش باش بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جو ایبٹ آباد کمیشن بنا تھا اس کی بابت رپورٹ جاری کریں، نہیں کر سکی ابھی تک، سرد خانے میں پڑی وہ رپورٹ. یہی سپریم کورٹ اپنے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جنہوں نے کوئٹہ جو بم بلاسٹ ہوا تھا، جو خودکش حملہ ہوا تھا، جس میں بلوچستان کا برین جو لائرز تھے ان کو سب کو ختم کیا گیا. یہ سپریم کورٹ اس کی بابت خاموش ہے. یہ سپریم کورٹ یہ جواب نہیں دے رہی کہ تمہارا ہی ایک عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس شوکت صدیقی وہ واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ فیصلوں میں IASI اور اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیاں ملوث ہیں اور فیصلے امپوز کراتی ہیں، اپنی پسند کے بینچ تشکیل کرواتی ہیں. کھلے عام بول رہا ہوں. اگر یہ سپریم کورٹ چپ بیٹھی ہے بے غیرت، یہ سپریم کورٹ اس کی بابت نہیں کہتی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک اور جسٹس اطہر من اللہ، وہ بولتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے گھر والوں کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، مگر یہ سپریم کورٹ نہیں بولتی. یہ سپریم کورٹ اس وقت بھی چپ رہتی ہے کہ جب سندھ ہائی کورٹ کے بیٹے کے چیف جسٹس کے بیٹے کو اغوا کیا جاتا ہے، اس سے اپنی مرضی کے فیصلے کرانے پہ اس کو مجبور کیا جاتا ہے. یہ سپریم کورٹ چپ رہتی ہے. ہاں، یہ عدالتیں آج کے دور کی اس وقت بولتی ہیں جب الطاف بھائی پر غیر قانونی، غیر آئینی ان کی تحریر، تصویر، تقریر پر کوئی پابندی ہوتی ہے. یہ کورٹس اس وقت جو ہے اپنے فیصلے سناتی ہے. یہ کورٹس، دیز کینگرو کورٹس، اس بابت بات نہیں کرے گی. یہ رینجرز کے جو وکیل شکیل جتنے بھی ڈرامہ بازیاں، یہ ان کے سارے مخبر اور ان کے گواہان پیش ہو کے ایم کیو ایم کے ذمہ داران کارکنان، بے گناہ ذمہ داران کارکنان، ان پہ جھوٹے مقدمات قائم کریں. ابھی ثاقب نثار تجھے بھی اگر اٹھا کے لے جائیں گے نا تو بھی جا کے اقبالی بیان دے دے گا کہ ہاں یہ جرم میں نے کیا ہے. یہ رینجرز یہ اسپیڈی ٹرائلز کر رہے ہیں نا. آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کے ایک نوجوان کو، سرفراز شاہ کو، پوائنٹ بلینک رینج پہ اسی رینجرز نے مارا تھا. اس کی ویڈیو موجود ہے. اس کی تحقیقات کی بات ہوئی. اس وقت کے ڈی جی رینجرز نے بولا. اس کے بعد آفتاب شہید، اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف راحیل شریف نے کہا. اس وقت کے ڈی جی رینجر جو آج پنڈی کا کور کمانڈر بنا ہوا بلال اکبر، اس نے کہا کہ تحقیقات، اس نے کہا کہ ملوث ہیں. تو تمہارے یہ مخبر اور تمہارے یہ گواہان پوری دنیا نے دیکھا ہے،
اس کی ویڈیوز موجود ہیں, تصاویر موجود ہیں. وہاں پر تم کیوں نہیں سزائیں دے رہے اپنے ان بے غیرت رینجرز والوں کو جو ماورائے عدالت قتل کرتے پھر رہے ہیں, جن کو کھلا تم نے لائسنس ٹو کل دیا ہوا ہے, جو انفورس ڈس اپیرنسز کر رہے ہیں, جو انلیگل اریسٹس اور انلیگل ریڈس کر رہے ہیں. اس پہ تو تمہارا کوئی سو موٹو یا کوئی بیان نہیں آتا, نہ تمہارے رینجرز کے افسران یا ان کے مخبر یا گواہ کسی عدالت میں پیش ہو کے اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے اتنی ماورائے عدالت شہادتیں کی ہیں, ہم نے اتنی انفورس ڈس اپیرنسز کی ہیں اور اتنے ہم نے انلیگل ریڈس اور اریسٹس کی ہیں. زہرہ شاہد کے حوالے سے ہمیں حقائق تاریخ کے ریکارڈ پہ لانے ہیں اور بتانا ہے. اور میں ایک بات پھر یہ ریپیٹ کر دوں کہ زہرہ شاہد کے قتل میں عمران خان خود, اس کی پی ٹی آئی اور اس کی کراچی کی لوکل قیادت براہ راست ملوث ہے. اور اس ضمن میں یہ جو آج بڑے یہ ووٹ مانگتا پھر رہا ہے یہ عارف علوی, اس کی بدماشیاں کس کو نہیں معلوم, یا نعیم الحق کی بدماشیاں کس کو نہیں معلوم. یہ عارف علوی جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ مہر لے کے الیکشن کمیشن کی یا اس کے بیلٹ پیپرز لے کے اپنی گاڑی میں گھوم رہا تھا, وہی عارف علوی جو ایس ایچ او کا گریبان پکڑ کے اس کو چماڑ مارتا ہے, یہ وہی عارف علوی جو 6 افراد کے ساتھ بیٹھ کے شارع فیصل پہ ٹائر جلا کے پورا ٹریفک بلاک کرتا ہے. اسی رینجرز نے کہا تھا نا کہ ہم نہیں کرنے دیں گے یہ, اور یہی رینجرز اس کو پروٹوکول دیتی ہے اور اس کے دوسرے بے غیرتوں کو. یہی بھرم باز جو 6 انچ کی بارش میں جا کے کشتی میں بیٹھ کے تصویریں کھنچاتا ہے, یہی عارف علوی. یہ سب ملوث ہیں, عمران خان, عارف علوی, زہرہ شاہد کے قتل میں. میں انجینئر ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ ویڈیو دکھائیں جو ایک اینکر ارشد شریف صاحب نے اس وقت پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری جہانگیر ترین سے زہرہ شاہد کے حوالے سے جو سوالات کیے, جو ایویڈنسز پیش کی ہے, اس پہ اس جہانگیر ترین کی بوکھلاہٹ آپ دیکھیں, یہ پورے ریکارڈ پہ موجود ہے ہر چیز. ذرا وہ دکھائے گا ویڈیو, غور سے دیکھیں اور سنیں. آپ کی پارٹی نے اس پہ ایشو بھی بنایا, جی آئی ٹیز وغیرہ بھی ہوئی, اس پہ سارا کچھ ہوا, لیکن کچھ ای میلز سامنے آئیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز جب اس کی انویسٹیگیشنز کر رہی تھیں. اس ای میلز میں سے کافی ساری ای میلز ہیں. ایک ای میل میں سیکشول ہراسمنٹ کا الزام لگتا ہے آپ کی پارٹی کے چیف آف سٹاف نعیم الحق صاحب پہ, جو اس وقت پی ٹی آئی سندھ کے پریزیڈنٹ بھی تھے. ان ای میلز کے سامنے آنے کے بعد پارٹی میں اس پہ کوئی ڈسکشن ہوئی؟ اگر آپ کہتے ہیں میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. اور زہرہ شاہد یہ ای میل لکھ رہی ہیں جس میں کہ ایڈریس میں نعیم الحق صاحب بھی ہیں, عارف علوی صاحب بھی ہیں, فوزیہ قصوری بھی ہیں, اور یہ ساری پھر بعد میں ای میلز پبلک ڈومین میں بھی آ گئی کہ جناب ان کے خلاف پی ٹی آئی کی جو ینگ خواتین ہیں ان کی طرف سے کمپلینٹس آئی تھی, وہ پریس میں جانا چاہ رہی تھی, میں نے ان کو منع کیا کہ نہ جائیں ہراسمنٹ کے خلاف. اور یہ میں نے نعیم کی وجہ سے نہیں کیا, پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے کیا. پارٹی نے اس پہ کوئی بات کی, کوئی ایکشن لیا, کوئی نعیم الحق صاحب سے پوچھ گچھ ہوئی؟ دیکھیں یہ ای میلز ہیں جو کہ پتہ نہیں ہیک ہوئے اکاؤنٹ یا صحیح ہیں یا نہیں ہے. میری تو نعیم الحق صاحب سے اس بارے میں بات نہیں ہوئی, کیونکہ یہ جب انویسٹیگیشن ہو رہی تھی زہرہ شاہد صاحبہ کی تو اس میں بہت سارے ایویڈنس سامنے آئے, یہ ای میلز وہاں سے برآمد ہوئے. مجھے معلوم نہیں تھا, مگر یہ ایک انٹرنل ای میلز ہیں, ایک پرٹیکولر ٹائم میں پرٹیکولر وقت میں کچھ ایسی ہراسمنٹ. اگر یہ پرسنل ای میلز میں بھی یا انٹرنل کمیونیکیشن میں ایلیگیشن اتنا سیریس ایک ایسے لیڈر کی طرف سے, آپ کے ایسے کارکن کی طرف سے آ رہا ہے جس کی شہادت کے بعد آپ نے اس پہ باقاعدہ, جو کہ کرنا بھی چاہیے تھا, کام کیا, اس کو ہائی لائٹ کیا اور اس پہ کوئی ایکشن لیا. میں آپ کو عرض کروں, اگر تو یہ ہراسمنٹ کے اوپر جن کے اوپر یہ جو الج کر رہی ہیں, اگر وہ ہمیں ڈائریکٹلی لکھتے
हमें आज लिखते मैं सेक्रेटरी जनरल मेरे पास एक कंप्लेंट आएगा तो हमारा एक सिस्टम है, रिड्रेसल सिस्टम है, उसमें हम सिस्टम में डाल देते, इसकी इन्वेस्टिगेशन होती और जो भी सच्चाई है वो बाहर निकल आती। मगर मुझे कोई इस तरह की ईमेल किसी ने नहीं लिखी, या मेरे से पहले सेक्रेटरी जनरल थे उनको भी नहीं लिखी, और ये इनका आपस में कुछ दो मुख्तलिफ चीजें हैं, मुझे नहीं मालूम इसकी क्या आरिफ है। अलवी साहब उसमें एड्रेस हैं, एक दो ईमेल्स में आपका एड्रेस भी आ रहा है, अगर आप कहते हैं मैं आपका ईमेल पब्लिकली कह देता हूँ। नाज बलोच की एक ईमेल में इसी तरह के पॉइंट्स रेज हुए थे, आप देख सकते हैं ये ईमेल, आपका पहले नंबर पे नाम लिखा हुआ। जी देखिए बात सुनिए, ये जरूर इन्होंने ईमेलें की होंगी इस तरह से, मगर कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं आया। और अगर कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं आएगा, मैं असेंबली को इन्वेस्टिगेट करने नहीं चल सकता कि मुझे कोई लीडर, हो सकता है किसी ने कोई बात की हो सकता है फिर आपस में इन्होंने बात समझा दिया होगा यार ये ऐसे नहीं था। तो ये अरशद इतनी बड़ी चीज नहीं थी आप इसको बना रहे हैं। हरासमेंट एक पार्टी के अंदर हरासमेंट प्रूव नहीं हुई, हरासमेंट प्रूव नहीं, ना किसी ने जो हरास हुए हैं, एलिजेड हुए हैं, उन्होंने कंप्लेंट भी नहीं किया। आप एड्रेस है नाज बलोच की इस ईमेल में पहला नाम आपका लिखा हुआ है। सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है, नाज बलोच किसी और के बारे में कह रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो डायरेक्टली अफेक्टेड लोग थे, अगर वो एलिज करते हम जरूर इसको इन्वेस्टिगेट करते और कुछ ना कुछ करते। मगर ये देखें, ये बातें जो है ये पर्सनल है, लोगों की हैं। यानी जोरा शायद क्रेडिबल नहीं थी ये चीज कहते हुए। मैं कभी ये कह ही नहीं रहा ये क्रेडिबल नहीं थी। उन्होंने जो भी नाज बलोच क्रेडिबल नहीं है जिस ईमेल में आप नाज बलोच हमारी बड़ी अच्छी एक जाली है, वर्कर है, हमारी टीवी पे बड़े बहुत प्रोग्राम करती हैं, सारा कुछ है। उन्होंने जो भी कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो डायरेक्टली अफेक्टेड लोग थे उनकी कहीं भी कंप्लेंट नहीं आई। और जानी तरीन साहब, आप इस वीडियो को दोबारा दिखाइएगा। आपकी पार्टी ने उस पे इशू भी बनाया, जीआईटीज वगैरह भी हुई, उस पे सारा कुछ हुआ, लेकिन कुछ ईमेल्स सामने आई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जब इसकी इन्वेस्टिगेशंस कर रही थी। उस ईमेल्स में से काफी सारी ईमेल्स हैं। एक ईमेल में सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगता है आपकी पार्टी के चीफ ऑफ स्टाफ नईमुल हक साहब पे, जो उस वक्त पीटीआई सिंध के प्रेसिडेंट भी थे। इन ईमेल्स के सामने आने के बाद पार्टी में इस पे कोई डिस्कशन हुई? अगर आप कहते हैं मैं पढ़ के भी सुना देता हूं। और जोरा शायद ये ईमेल लिख रही हैं जिसमें के एड्रेस में नईमुल हक साहब भी हैं, आरिफ अलवी साहब भी हैं, फौजिया कसूरी भी हैं, और ये सारी फिर बाद में ईमेल्स पब्लिक डोमेन में भी आ गई कि जनाब इनके खिलाफ पीटीआई की जो यंग खवातीन है उनकी तरफ से कंप्लेंट्स आई थी, वो प्रेस में जाना चाह रही थी, मैंने उनको मना किया कि ना जाएं हरासमेंट के खिलाफ, और ये मैंने नईम की वजह से नहीं किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से किया। पार्टी ने इस पे कोई बात की, कोई एक्शन लिया, कोई नईमुल हक साहब से पूछगछ हुई? देखें, ये ईमेल्स हैं जो कि हैक हुए अकाउंट या सही है या नहीं है, मेरी तो नईमुल हक साहब से इस बारे में बात नहीं हुई, क्योंकि ये जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी जोरा शाहिद साहबा की, तो उसमें बहुत सारे एविडेंस सामने आए, ये ईमेल्स वहां से बरामद हुए। मुझे मालूम नहीं था, मगर ये एक इंटरनल ईमेल हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर वक्त में कुछ ऐसी हरासमेंट, अगर ये पर्सनल ईमेल्स में भी या इंटरनल कम्युनिकेशन में एलिगेशन इतना सीरियस एक ऐसे लीडर की तरफ से, आपके ऐसे कारकुन की तरफ से आ रहा है जिसकी शहादत के बाद आपने उस पर बाकायदा, जो कि करना भी चाहिए था, काम किया, उसको हाईलाइट किया और उस पर कोई एक्शन लिया? मैं आपको अर्ज करूं, अगर तो ये हरासमेंट के ऊपर जिनके ऊपर ये जो एलिज कर रही हैं, अगर वो हमें डायरेक्टली लिखते, हमें आज लिखते मैं सेक्रेटरी जनरल मेरे पास एक कंप्लेंट आएगा तो हमारा एक सिस्टम है, रिड्रेसल सिस्टम है, उसमें हम सिस्टम में डाल देते, इसकी इन्वेस्टिगेशन होती और जो भी सच्चाई है वो बाहर निकल आती। मगर मुझे कोई इस तरह की ईमेल किसी ने नहीं लिखी, या मेरे से पहले सेक्रेटरी जनरल थे उनको भी नहीं लिखी, और ये इनका आपस में कुछ दो मुख्तलिफ चीजें हैं, मुझे नहीं मालूम इसकी क्या है। आरिफ अलवी साहब उसमें एड्रेस हैं, एक दो ईमेल्स में आपका एड्रेस भी आ रहा है, अगर आप कहते हैं मैं आपका ईमेल पब्लिकली कह देता हूँ। नाज बलोच की एक ईमेल में इसी तरह के पॉइंट्स रेज हुए थे, आप देख सकते हैं ये ईमेल, आपका पहले नंबर पे नाम लिखा हुआ। जी देखिए बात सुनिए, ये जरूर इन्होंने ईमेलें की होंगी इस तरह से, मगर कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं आया। और अगर कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं आएगा, मैं असेंबली को इन्वेस्टिगेट करने नहीं चल सकता कि मुझे कोई लीडर, हो सकता है किसी ने कोई बात की हो सकता है फिर आपस में इन्होंने बात समझा दिया होगा यार ये ऐसे नहीं था। तो ये अरशद इतनी बड़ी चीज नहीं थी आप इसको बना रहे हैं। हरासमेंट एक पार्टी के अंदर हरासमेंट प्रूव नहीं हुई, हरासमेंट प्रूव नहीं, ना किसी ने जो हरास हुए हैं, एलिजेड हुए हैं, उन्होंने कंप्लेंट भी नहीं किया। आप एड्रेस है नाज बलोच की इस ईमेल में पहला नाम आपका लिखा हुआ है। सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है, नाज बलोच किसी और के बारे में कह रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो डायरेक्टली अफेक्टेड लोग थे, अगर वो एलिज करते
ہم ضرور اس کو انویسٹیگیٹ کرتے اور کچھ نہ کچھ کرتے. مگر یہ دیکھیں یہ باتیں جو ہیں یہ پرسنل ہیں, لوگوں کی ہیں. یعنی زورا شاید کریڈیبل نہیں تھی یہ چیز کہتے ہیں. میں کبھی یہ کہہ ہی نہیں رہا یہ کریڈیبل نہیں تھی. انہوں نے جو بھی ناز بلوچ کریڈیبل نہیں ہے جس ای میل میں آپ ناز بلوچ ہماری بڑی اچھی ایک جالی ہے, ورکر ہیں, ہماری ٹی وی پہ بہت پروگرام کرتی ہیں, سارا کچھ ہے. انہوں نے جو بھی کہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ڈائریکٹلی افیکٹڈ لوگ تھے ان کی کہیں بھی کمپلینٹ نہیں آئی. اور جانی ترین صاحب, آپ الطاف بھائی کے چاہنے والوں, وفا پرستوں, یہ ہیں وہ تاریخی حقائق اور یہ ہے وہ سچ. اس کی بوکلاٹ دیکھی جہانگیر ترین کی آپ نے. اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ ایویڈنسز پیش کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا, اور سارے جب سے ان کے بدماشیاں اور ان کی حرکتیں پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی والوں کی, کہ یہ کسی بھی خاتون کے متعلق کوئی بھی الزام گھٹیا لگا دیتے ہیں, اور جب ثبوت و شواہد کے ساتھ میڈیا یا اینکر پرسن کوئی بھی اگر کوئی یہ جرت کرتا ہے تو یا تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے, یا ان کے پاس سوائے بدماشیاں کرنے کے, بھونکنے کے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. کوئی جواز نہیں پیش کرتے, کوئی لاجک پہ کوئی بات نہیں کرتے. چاہے وہ عائشہ گل علیہ صاحبہ ہوں یا ایون ریحام صاحبہ ہوں یا دیگر معزز خواتین. یہ پوری ان کی ہسٹری ہے, ان کے جلسوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. کیا میڈیا کی خواتین رپورٹرز اور اینکرز کے ساتھ انہوں نے کیا نہیں کیا. ان کی گندی سیاست اور اسٹیبلشمنٹی سیاست ان کی یا تو ای میلز کے گرد گھومتی ہے یا فیمیلز کے گرد گھومتی ہے. الطاف بھائی کے چاہنے والوں, آپ کو یاد ہوگا اسی حوالے سے اس بے غیرت عمران خان نے جب نقیب اللہ محسود کی شہادت ہوئی تھی راؤ انوار کے ہاتھوں, تو اس نے بڑے میڈیا پہ آگے بیانات دیے تھے, اور اس کی گرفتاری کا اس کا مطالبہ کیا تھا, اور سزا دینے کا مطالبہ کیا تھا نا. یہ بے غیرت چپ بیٹھا ہے کہ راؤ انوار تیری حکومت میں کیسے گھوم رہا ہے بھائی, باہر کیسے گھوم رہا ہے, تو پکڑنا جا کس کو. 440 افراد کے ماورائے عدالت شہادت میں یہی ہے راؤ انوار. اس نے ایم کے کارکنان پر یہ الزام لگایا تھا جھوٹا کہ یہ را کے لیے کام کر رہے ہیں, اور الٹی سیدھی پتہ نہیں کہاں سے پرنٹ کرا کے کوئی دستاویزات پیش کی تھی, اور پھر عدالت نے ایم کے ان کارکنان کو باعزت بری کیا تھا. تو پوچھنا جا کے تیری حکومت ہے نا, تجھے تو چل مان لیتے ہیں کہ ایم سے بہت بہر ہے. تو نے جو نقیب اللہ محسود کی شہادت پہ راؤ انوار کے بارے میں کہا تھا, تیری حکومت میں گھوم رہا ہے نا, وہ تیرا ہی وزیر داخلہ ہے نا. تو پکڑ جا کے راؤ انوار کو اور ان جیسے بدماشوں کو, پولیس میں ہوں یا رینجرز میں ہوں یا ایس آئی میں ہوں, جو ماورائے عدالت شہادتیں کر رہے ہیں, انفورس ڈسپیرنسز کر رہے ہیں, جو غیر قانونی چھاپے اور گرفتاریاں کر رہے ہیں. جانا بات کر, پکڑ ان کو. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ امجد صابری شہید, اس میں بھی ایم کو ملوث کرنے کی کوشش کی گئی. ایم کے ذمہ داران اور کارکنان کے نام دیے گئے کہ یہ ملوث ہے, اور ایک عجیب و غریب انویسٹیگیشن کی گئی تھی کہ فوری ایک خاکہ جاری کیا گیا تھا کہ جس کے نہ قد کا پتہ ہے نہ کاٹ کا پتہ ہے, جس کے نہ چلنے پھرنے کا انداز کا پتہ ہے, مگر یہ پتہ ہے کہ جو شخص تھا وہ اردو بولنے والا تھا. اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ امجد صابری شہید کی شہادت میں
جہادی تنظیم میں ملوث ہیں. یہ سب کرمنلائزیشن پالیسی کا اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے کہ ایم کیو ایم کو کرمنلائز کیا جائے. اسی طرح شکیل اوج صاحب کی شہادت ہے. ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ملوث ہیں، مگر یہ بغیرت اسٹیبلشمنٹ آئی ایس آئی اس کوشش میں لگے کہ ایم کیو ایم ملوث ہے. وقت نے ثابت کیا. آپ کو یہ بیان بھی یاد ہوگا ڈی جی رینجرز کا اس وقت بلال اکبر، جس نے یہ بیان دیا تھا کہ کسی بھی علاقے میں کوئی بھی واقعہ ہوگا تو اس واقعے کی ایف آئی آر ایم کیو ایم کے یونٹ انچارج کے خلاف کٹے گی. تو بغیرت انسان یہ ایف آئی آر اب تو پنڈی میں کٹوانا کہ پنڈی میں جتنے بھی واقعات ہو رہے تو کور کمانڈر بنا ہوا نا، اس وقت تو چھوٹی پوسٹ پہ تھا. اب تو 111 بھی تیرے پاس ہے اور پتہ نہیں کیا کیا تیرے پاس ہے. اب کٹوانا جا کے جی ایچ کیو تیرے پاس ہے، ایٹمی اثاثے تیرے پاس ہیں. اب کٹوا جا کے کہ پنڈی میں جو بھی واقعہ ہوگا تو اس علاقے میں اگر پی ایم ایل این کا بندہ ہے جیتا ہوا تو پی ایم ایل این کے بندے کی ایف آئی آر کٹے گی. جہاں پی ٹی آئی کا جیتا ہوا اگر تیرے میں تپڑ ہے تو، ورنہ تو 8 گھنٹے تک سلامی دے رہا تھا نا کل. تو کٹوا پھر پی ٹی آئی کے ایف آئی آر. یہاں پر آپ کو میں اس حوالے سے زہرا آپا کے حوالے سے، زہرا شاہد ان کی شہادت کے حوالے سے کچھ ڈاکومنٹس بھی دکھانا چاہوں گا تاکہ یہ تاریخ کے ریکارڈ پہ رہے اور یہ پی ٹی آئی کو اس بغیرت عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو اور اس کی حکومت کو ان کا اصل چہرہ دکھانا ہے کہ کتنے بڑے بغیرت ہیں یہ. جب زہرا شاہد کی شہادت ہوئی اس کے بعد 2015 میں، یعنی شہادت ان کی 2013 میں، 2015 میں ایک پروگرام، ایک ایونٹ منعقد ہوتا ہے اور وہ ایونٹ جو ہوتا ہے وہ ویمنز ڈے جو ہوتا ہے، خواتین کا جو عالمی دن ہوتا ہے، اس کے حوالے سے، اس کی نسبت سے ہوتا ہے. زہرا شاہد صاحبہ کی صاحبزادی ہیں نازیہ حسین. اب وہ اس پی ٹی آئی کی بابت اور ان کی بابت کیا فرماتی ہیں اور اس ویمنز ڈے کے حوالے سے کیا فرماتی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں they are the reason she is no longer with me. Not one of them had the balls to file an FIR to find her assassins. آپ بہت خوب کہتے ہیں want to honor her on Women's Day. How rich is this? Well, as her daughter and the one with all legal rights to her and hers, I publicly condemn PTI and solely blame them for her death. یہ ان کی صاحبزادی لکھ رہی ہیں. They have no rights to host any gathering that honors her. They have no rights over her. یہ نازیہ حسین ہے، زہرا آپا کی صاحبزادی. اور اس پیراگراف کو غور سے دیکھ لیجئے گا. Well, as her daughter and the one with all legal rights to her and hers, I publicly condemn PTI and solely blame them for her death. یہ ان کی صاحبزادی لکھ رہی ہیں زہرا آپا کی. انجینئر ساتھیوں سے کہوں گا کہ جو نیکسٹ ڈاکومنٹ ہے اس حوالے سے وہ دکھائے گا. ڈاکٹر نوشین یہ کہہ رہی ہیں کہ پریپریشنز فار دی ایونٹ ٹو ٹریبیوٹ زہرا حسین شہید ایٹ ایوان اقبال، چیف گیسٹ یہ منوس آدمی عمران خان. یہ آپ دیکھ لیں، یہ وہ ایونٹ ہے. دس از ڈیٹڈ 9 مارچ 2015. جو نیکسٹ ڈاکومنٹ ہے یہاں ان سے فیس بک پہ نازیہ حسین صاحبہ سے جو زہرا آپا کی صاحبزادی ہیں ان سے سوال کیا گیا ہے
کہ وہ پوچھ رہی ہیں ایک کہ آئی saw this in the paper today, doesn't look anything like you or بسمہ، یعنی دوسری صاحبزادی. اب نازیہ حسین صاحبہ فرما رہی ہیں نیچے، یہ عمران خان یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ زہرا آپا کی، دکھائی گا تصویر ذرا، کہ زہرا آپا کی یہ صاحبزادی ہیں، یہ خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، عمران خان اور یہ پی ٹی آئی منا رہی ہے، اور وہ خاتون جو اوپر پوچھ رہی ہیں کہ doesn't look anything like you اور بسمہ، یعنی نازیہ حسین صاحبہ یا دوسری بہن جو بسمہ. اب نیچے جب آپ جائیے گا، نازیہ حسین صاحبہ یہ فیس بک پہ یہ جواب دے رہی ہیں. I guess facts and the truth is not important to them، یعنی عمران خان اور پی ٹی آئی کی بابت بات ہو رہی ہے کہ I guess facts and the truth is not important to them. That is neither my sister nor me، یعنی یہ جو تصویر دکھا رہے ہیں یہ بغیرت پی ٹی آئی والے اور عمران خان، یہ زہرا آپا کی بیٹی ہے. اور وہ کہہ رہی ہیں نازیہ کہ دیٹ از نیدر مائی سسٹر نور می، ڈونٹ نو ہو دیٹ پور گرل از، میں نہیں جانتی یہ لڑکی یا یہ غریب کون ہے. اب نیکسٹ آپ دکھائیں انجینئر ساتھیوں، یہ آپ دیکھیے گا، یہ مرتضیٰ علی شاہ جیو کے رپورٹر، یہ لندن بیسڈ ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں جوڑ دینا اس سے بھائی، مرتضیٰ علی شاہ سے. مرتضیٰ علی شاہ اپنے ٹویٹ میں فرما رہے ہیں جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ زہرا شاہد's daughter blames PTI for playing politics over her mom's killing and using her name for political agendas. اور نیچے انہوں نے وہ ساری تصویریں بھی لگائی ہیں مرتضیٰ علی شاہ نے. ایک دفعہ پھر پڑھ دوں، یہ مرتضیٰ علی شاہ جیو کے رپورٹر یہاں پر لندن میں، وہ فرما رہے ہیں کہ زہرا شاہد's daughter blames PTI for playing politics over her mom's killing and using her name for political agendas. یہ آپ نے تمام حقائق دیکھے. ان بےغیرتوں سے، پی ٹی آئی والوں سے پوچھو ابے تم لوگ کو اتنی ہمدردی تھی، تم لوگ کو اتنا غم ہے، تمہیں اتنی پرواہ ہے. یہ ہم یہاں پر بیٹھ کے بہت ذمہ داری سے تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ تم یہ دکھا دو کہ زہرا آپا کی جب شہادت ہوئی تو تم میں سے کون کون وہاں پر گیا تھا ان کے گھر پہ ڈیفینس فیز 4 میں تعزیت کے لیے. کوئی بھی تصویر دکھا دو، ویڈیو دکھا دو، بات کی نہیں دکھانا، ڈرامہ بازی نہیں کرنا، تم کنٹینٹ پیس نہیں ماننا، وہ فوٹو شاپ نہیں کرنا. کوئی ایک اخبار کی کٹنگ دکھا دو تم کہ تم وہاں موجود تھے. ہم نے تو تمہارے چہرہ دکھا دیا نا، تم بےغیرتوں کا، تمہاری اصل حقیقت تمہیں دکھا دی نا. اب تم بتاؤ کہ تم جب زہرا آپا کی شہادت ہوئی ہے تو تم اس وقت کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے؟ کیا تم تعزیت کے لیے وہاں گئے تھے؟ اور اگر گئے تھے تو وہ ریکارڈ پہ لا کے، ہم نے تو تمہارا چہرہ دکھا دیا، وہ ریکارڈ پہ لا کے تم دکھا دو کہ تم وہاں فاتحہ خوانی میں موجود، اور تمہیں بڑی صدمہ ہوا گہرا کہ تم وہاں موجود تھے. تم موجود نہیں تھے. تو آج اس ویڈیو کانفرنس کے توسط سے ایک بار پھر اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اس ظالمانہ، غیر منصفانہ فیصلے کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور اس کو ٹوٹلی آؤٹ رائٹلی ہم ریجیکٹ اور ریفیوز کرتے ہیں. اور ہم یہ متنبع کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہاری بدماشیاں جاری ہیں نا. اب 8 گھنٹے بیٹھ کے تم لوگ کی کیا آواز شنٹ ہوئی تھی نا، تم لوگ کی جو بیٹھے ایک دوسرے سے تسی ایسی کر رہے تھے. ابھی تو بتاؤ بات کیوں 8 گھنٹے بات کیا کی تم نے؟ کون سی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی؟ کس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی؟ 8 گھنٹے تک کرا کیا تم نے؟ تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں، اس حوالے سے ہم نے اپنا موقف اس پوائنٹ کے حوالے سے دینا تھا، اور ہم نے تاریخ کے ریکارڈ پہ یہ رکھ دیا ہے سارے ثبوت و شواہد کے ساتھ.
اب میں درخواست کروں گا ڈپٹی کنوینر MQM قاسم رضا بھائی سے کہ وہ اس ویڈیو کانفرنس میں اپنے نکات بیان کریں. قاسم رضا بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عزیز تحریکی ساتھیوں، السلام علیکم. آپ تمام ساتھی، نہ صرف آپ بلکہ پاکستان بھر کے عوام، پاکستان بھر کا میڈیا، صحافی، دانشور، تجزیہ نگار، اینکر پرسنز، بالخصوص کراچی کے شہری اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ سن 2013 سے جب MQM کے خلاف ریاستی مظالم، فوجی آپریشن، ظلم و ستم، جبر و استبداد کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، تو 2013 سے لے کر آج کے دن تک فوج، رینجرز، پولیس، دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر، نواب شاہ اور سندھ کے دیگر شہری علاقوں میں ہزاروں کی تعداد میں چھاپے مارے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، بزرگوں کو بے حرمت کیا، خواتین سے بدتمیزی کی، نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے گرفتار کیا. لیکن اس تمام عرصے کے دوران کوئی فرد، کوئی باضمیر فرد، کوئی سچا فرد، کوئی حق پرست جس کا ظرف اور ضمیر بکا نہ ہو، کوئی بھی ایسا فرد، کوئی ایک ایسی مثال بیان نہیں کر سکتا کہ کہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے MQM کے کارکنان کے گھروں پر یا دفاتر پر چھاپے مارے ہوں اور وہاں سے MQM کی جانب سے ان پر کوئی ایک پتھر بھی پھینکا گیا ہو. MQM نے ہمیشہ یہ کہا کہ MQM قانون پسند جماعت ہے، جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، اور MQM کے کسی کارکن کے خلاف اگر کوئی الزام ہے، اگر MQM کا کوئی ذمہ دار یا کوئی کارکن، کوئی ہمدرد، کوئی عام مہاجر شہری کسی بھی الزام میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب بھی ہے تو اسے بے شک گرفتار کیا جائے، گرفتار کر کے اسے عدالت میں پیش کیا جائے اور عدالت میں اسے اپنے دفاع کا پورا حق دیا جائے. اگر عدالت میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ مذکورہ فرد کسی جرم میں ملوث ہے، ثبوت اور شواہد کی روشنی میں اس پر جرم ثابت ہو جائے تو آئین اور قانون کے مطابق جو چاہے سزا دی جائے، MQM کو کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہوا کیا؟ 2013 سے لے کر آج 2018 اگست کی 31 تاریخ ہے، اگست کا مہینہ ختم ہونے والا ہے. آج کے دن تک MQM کے 80 سے زائد کارکنان کو رینجرز، پولیس، ISI، ان کے اہلکاروں نے اپنی حراست میں بہیمانہ، وحشیانہ، ظالمانہ تشدد کا نشانہ بنا کر ماورائے عدالت قتل کر دیا، اور ان کے قاتلوں کو آج تک نہ تو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے، نہ آئین و قانون کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، اور نہ کسی ایک بھی سفاک قاتل کو سزا دی گئی ہے. تازہ ترین واقعہ بلدیہ ٹاؤن کا ایک رہائشی، ایک مہاجر نوجوان، ایک مہاجر کارکن، بے گناہ شہری، 3 روز قبل اسے گرفتار کر کے، اس کا نام محمد زہیب ہے، 3 روز قبل
اسے گرفتار کر کے ماورائے عدالت قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب ہر انسانیت پسند شہری کا یہ سوال ہونا چاہیے کہ کیا رینجرز، آئی ایس آئی اور پولیس آئین اور قانون سے ماورا ہے؟ انہیں یہ حق کس نے دیا کہ وہ کسی بھی بے گناہ کو گرفتار کر کے ماورائے عدالت قتل کر دیں؟ جس پر الزام ہے، کیا اسے یہ حق نہیں کہ اسے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے؟ یہ کون سا جنگل کا قانون پاکستان میں رائج کر دیا گیا ہے کہ جہاں آپ بے گناہ شہریوں کو جانوروں کی طرح قتل کرتے پھریں اور کوئی آپ سے باز پرس بھی نہ کی جائے؟ اور جو اس ظلم اور بربریت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرے اسے ملک دشمن قرار دے دیا جائے، اسے غدار قرار دے دیا جائے، ان کی تحریر اور تقریر پر پابندی عائد کر دی جائے، ان کی میڈیا کوریج پر پابندی عائد کر دی جائے۔ سب سے پہلے تو میں اس مہاجر نوجوان محمد زہیب کے ماورائے عدالت قتل کی پوری ایم کیو ایم کی جانب سے، پوری مہاجر قوم کی جانب سے، بابائے مہاجر قوم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی جانب سے شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ گونگی اور بہری عدلیہ سے مطالبہ کرتا ہوں، حالانکہ میرے مطالبے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ گونگی اور بہری فوجستان کی ماتحت عدلیہ ہے جسے پاکستان کے شہریوں کی نہ تو جان و مال کی پرواہ ہے، نہ عزت و آبرو کی پرواہ ہے۔ میں پھر بھی ریکارڈ پر لانے کے لیے مطالبہ کرتا ہوں کہ ماورائے عدالت قتل کیے گئے محمد زہیب سمیت تمام مہاجر نوجوانوں کے ماورائے عدالت قتل کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائے اور ماورائے عدالت قتل میں ملوث آئی ایس آئی، رینجرز اور پولیس کے اہلکاروں کو گرفتار کر کے آئین اور قانون کے تحت سخت سے سخت سزا دی جائے۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، یہاں ایک بات میں پورے وثوق کے ساتھ، پورے اعتبار کے ساتھ ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ پاکستان بھر میں، بالخصوص کراچی میں، جرم کا کوئی بھی واقعہ ہو، تشدد کا کوئی واقعہ ہو، قتل کا کوئی واقعہ ہو، رینجرز اور پولیس کی سرپرستی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ کراچی میں جرائم کے اڈے، منشیات کے اڈے، جوئے کے اڈے، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں، یہ سب کی سب رینجرز اور پولیس کی سرپرستی میں کی جاتی رہی ہیں اور کی جا رہی ہیں۔ چاہے میڈیا دباؤ کا شکار ہو کر خاموش ہو جائے، چاہے سیاسی و مذہبی جماعتیں اس ظلم کے خلاف کوئی بات نہ کریں، لیکن تاریخ میں ایک ایک واقعہ رقم ہو رہا ہے اور انشاءاللہ وقت آنے پر ایک ایک ظلم ظالموں کے سامنے لایا جائے گا۔ دوسرا واقعہ، ابھی چند روز قبل، 2 روز قبل، ایم کیو ایم کے سابق ذمہ دار جن کا کورنگی سے تعلق ہے، محمد ممتاز بھائی، انہیں گرفتار کرنے کے بعد ماضی کی طرح ایم کیو ایم کا میڈیا ٹرائل کرنے کے لیے یہ بھونڈے، مذاقہ خیز، من گھڑت اور جھوٹے الزامات لگائے گئے کہ محمد ممتاز چکرا گوٹ کے واقعے میں بھی ملوث ہے اور 100 افراد کے قتل میں بھی ملوث ہے۔ یعنی وہ کارکنان و ذمہ داران جو ریاستی جبر کا شکار ہو کر، ریاستی ظلم و بربریت کا شکار ہو کر خاموشی سے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، اپنا گھر بار دیکھیں، اپنا کاروبار دیکھیں، اپنی ملازمت دیکھیں، سیاسی سرگرمیاں نہ کریں، ایسے لوگوں کو بھی گرفتار کرنے کے بعد وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان سے جھوٹے اعترافی بیانات لیے جاتے ہیں جو کہ جگ ہسائی کا سبب بنتے ہیں۔ تاریخ کے ریکارڈ پر موجود ہے، چکرا گوٹ کے حوالے سے نہ جانے کتنے لوگوں کو پولیس نے ملوث کر دیا، اب تو ان کے نام بھی یاد نہیں آتے، اتنے گنتی پہ بھی نہیں ہوتی ان کی۔ محمد ممتاز بھائی کو اس قتل میں بھی ملوث کر دیا، اس واقعے میں بھی ملوث کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ
100 افراد کے قتل کے مذاق خیز الزام میں بھی ملوث کر دیا. شرم آنی چاہیے ان بےغیرتوں کم نسلوں کو جو ریاستی طاقت کا ناجائز استعمال کر کے مہاجر قوم اور اس کے جوانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. قہر خداوندی برسے گا تم پر, کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی تمہیں. یہاں میں انجینئر ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ بلدیہ ٹاؤن کے رہائشی محمد زہیب, جس کو 3 روز قبل ماورائے عدالت قتل کیا گیا ہے, ان کی تصویر یہ دکھائیں. یہ نوجوان جو بے یار و مددگار ماورائے عدالت قتل کرنے کے بعد اسے پھینک دیا گیا اور اس کے ہاتھ میں پسٹل پکڑا دی گئی. جس طرح عمومی طور پر گزشتہ کئی دہائیوں سے پولیس جعلی مقابلے کرتی چلی آ رہی ہے, جس کا ماسٹر مائنڈ راو انوار ہے. محمد زہیب کو بلدیہ ٹاؤن میں قتل کیا گیا, جبکہ ان کی رہائش جو ہے قصبہ علی گڑھ میں ہے. عزیز تحریکی ساتھیوں, گزشتہ کئی دنوں سے یہ رینجرز اور پولیس کا معمول بن گیا ہے کہ وہ کسی بھی فرد کو گرفتار کریں, اس سے سنگین الزامات وابستہ کیے جائیں اور اسے ایم کیو ایم لندن کا بتا کر ایم کیو ایم کا میڈیا ٹرائل کیا جائے. ایک جانب تو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی اور ایم کیو ایم کے خلاف بدترین منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اور دوسری جانب قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی تحریر, تقریر پر اور تصویر کو نشر و شائع کرنے پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے, اور ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی تک کے بیانات کا مکمل طور پر میڈیا بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے. تو ہم اپنا موقف دینے کے قابل بھی نہیں ہیں کہ اگر کسی ٹی وی چینل پر, اگر کسی اخبار میں ایم کیو ایم کے خلاف کوئی شرانگیز خبر شائع کی جاتی ہے تو ہمیں تردید کے حق سے, وضاحت کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا ہے. یہ آئین کی خلاف ورزی ہے, یہ جمہوری اصولوں کی خلاف ورزی ہے, یہ قانون کی خلاف ورزی ہے, یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. مہاجر دشمنی میں مہاجروں کے آئینی, قانونی, انسانی اور جمہوری حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے اور پورا ملک خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے. عزیز تحریکی ساتھیوں, یہ رینجرز اور پولیس بہت پھرتیاں دکھاتی ہے. میں نے جیسے ابھی ابتدا میں کہا کہ کسی مہاجر اکثریتی علاقے میں نہ تو رینجرز پر کوئی پتھر مارا گیا, نہ پولیس پر کوئی پتھر مارا گیا. جو حشر ان کا لیاری میں کیا گیا, جو حشر ان کا اتحاد ٹاؤن میں کیا گیا, جو حشر ان کا سہراب گوڈ میں کیا گیا کہ مار کے بھگایا ان کو, کبھی ایسا واقعہ مہاجر اکثریتی علاقوں میں پیش نہیں آیا. وہ جو ہزاروں افراد کے ماورائے عدالت قتل میں ملوث ہے, جس کے ثبوت و شواہد موجود ہیں راو انوار کے, اسے آئی ایس آئی نے اپنے سیف ہاؤس میں محفوظ پناہ گاہ دی, اسے اپنا مہمان بنا کے رکھا. اور جب عدلیہ سے معاملات طے پا گئے, چیف جسٹس سے معاملات طے پا گئے, تو چیف جسٹس آف پاکستان جو آئی ایس آئی کا ماتحت بنا ہوا ہے, غلام بنا ہوا ہے, اس نے راو انوار جیسے سفاک قاتل, جس کے ہاتھوں پر شہید وفا, عظیم فلاسفر, عظیم استاد پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف شہید سمیت ہزاروں مہاجر نوجوانوں کا خون اس کے ہاتھوں پہ لگا ہوا ہے. ہزاروں بلوچوں, پشتونوں کے سفاکانہ اور ماورائے عدالت قتل میں راو انوار ملوث ہے. لیکن پاکستان کی عدلیہ ایسے سفاک درندہ صفت ظالم قاتل راو انوار کو ضمانت پر رہا کر دیتی ہے. دوسری طرف احسان اللہ احسان ہے, تحریک طالبان پاکستان کا ترجمان, اسپوکس پرسن, نہ جانے کتنی مساجد, امام بارگاہوں, بازاروں, اسکولوں بشمول آرمی پبلک اسکول پشاور
بم دھماکوں، خودکش حملوں، فائرنگ کے واقعات میں ملوث ہے اور خود ٹیلی ویژن پر آ کر اس کا اعتراف کر چکا ہے، ان سفاکانہ دہشت گردی کے واقعات کی ذمہ داری قبول کر چکا ہے، لیکن احسان اللہ احسان کو داماد بنا کر سیف ہاؤس میں رکھا گیا ہے، سزا نہیں دی گئی۔ کہاں ہے انصاف؟ کہاں ہے قانون؟ قانون آئین سب کی سب آئی ایس آئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی بنا ہوا ہے۔ جیسے میں نے کہا انتہائی قسمہ پرسی میں اور پریشانی کا شکار ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں کہ اپنے پیاروں کے ویئر اباؤٹس کا پتہ چل جائے، ان کے بارے میں انہیں تسلی مل جائے۔ وہ دعائیاں دے رہے ہیں کہ ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو خدا کے واسطے اگر وہ کسی جرم میں ملوث ہیں تو انہیں عدالت میں پیش کر دیا جائے، انہیں کم از کم ہمارے پیاروں کی ایک مرتبہ ہماری ملاقات کرا دی جائے، ہمیں ان کا چہرہ دکھا دیا جائے، ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ ہمارے پیارے زندہ ہیں۔ لیکن نہیں، ظالموں کے کانوں پر کوئی جوں تک نہیں رینگ رہی۔ دوسری مثال، ہر بات کا الزام ایم کیو ایم پر، ہر واقعے کا الزام ایم کیو ایم لندن سے جوڑ کر، ہر گرفتار شخص کو ایم کیو ایم لندن کا کارکن بنا کر ایم کیو ایم کا میڈیا ٹرائل کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے، لیکن کوئی بھی اینکر پرسن، ضمیر فروش، قلم فروش، بدقماش، بدماش، قانون نافذ کرنے والے اداروں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، آئی ایس آئی، رینجرز، پولیس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کے کارکن آفتاب احمد شہید کے ماورائے عدالت قتل کا اعتراف اس وقت کے چیف جسٹس جنرل راحل شریف نے کیا، اس وقت کے ڈی جی رینجرز بلال اکبر نے کیا۔ یہ اعتراف کیا کہ آفتاب احمد کو رینجرز کی کسٹڈی میں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور یقین دہانی کرائی گئی، وعدہ کیا گیا کہ اس المناک واقعے کی تحقیقات کرائی جائے گی، مگر یہ سب کے سب بے غیرت اپنا وعدہ فراموش کر بیٹھے۔ اور ان سے بڑے بے غیرت یہ دانشور، اینکر پرسنز اور قلمکار صحافی ہیں جن میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ان ظالموں سے سوال کر سکیں کہ کم از کم اپنے وعدے کا پاس کر رکھتے ہوئے آفتاب احمد شہید کی ماورائے عدالت قتل کی تحقیقات کرا لیں، عظیم پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف کے ماورائے عدالت قتل کی تحقیقات کرائیں۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، ہم آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ظلم و بربریت، ریاستی دہشت گردی، ماورائے عدالت قتل، قتل و غارت گری، چھاپے گرفتاریاں،
یہ سارے کے سارے مظالم مہاجر قوم، بالخصوص قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے چاہنے والے وفا پرست بزرگوں، ماؤں، بہنوں، نوجوانوں، معصوم بچوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ ظلم و جبر کے ذریعے نہ تو ہمیں حقوق کی جد و جہد سے باز رکھا جا سکتا ہے، نہ ہمیں خوفزدہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم آج بھی ببانگ دہل ڈٹ کر یہ بات کہتے ہیں کہ زنجیر جنوں کچھ اور کھنک ہم رقص تمنا دیکھیں گے۔ زنجیر جنوں کچھ اور کھنک ہم رقص تمنا دیکھیں گے۔ دنیا کا تماشا دیکھ چکے، اب اپنا تماشا دیکھیں گے۔ جیے مہاجر، جیے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی۔ تھینک یو قاسم بھائی۔ میں رکن رابطہ کمیٹی سفیان یوسف بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ ویڈیو کانفرنس میں اپنے نکات بیان کریں۔ سفیان بھائی۔ شکریہ ندیم بھائی۔ سب سے پہلے بابا مہاجر قوم جناب قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی، اس کے بعد ہمارے جتنے بھی اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے والے ناظرین ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، بزرگ ہیں، عزیز ہیں، ان سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کل جو ایک واقعہ اندرناک واقعہ پیش آیا کراچی کے علاقے احسان آباد میں۔ وہاں پہ ہائی ٹینشنز وائر جلی، ٹوٹی اور ایک 8 سالہ بچے عمر پہ گری، اور اس اندرناک واقعے میں اس 4th کلاس میں پڑھنے والے بچے کی دونوں بازو کٹ گئے۔ اس جھلسنے کی وجہ سے ڈاکٹروں نے اس کی جان بچانے کے لیے وہ بازو کاٹے۔ اس وقت KC کے الیکٹرک جو کراچی کی عوام کا خون چوس رہے ہیں، بلوں کی مد میں بلنگ کر کے، اور جس تیزی سے وہ پیسہ بنا رہے ہیں اور وہ پیسہ اپنا فوراً ٹرانسفر کر دیتے ہیں باہر کے ممالک میں، اور وہ ایک دن بھی پاکستان میں وہ پیسہ رہنے نہیں دیتے کہ کس دن کوئی آرڈر آ جائے اور وہ ان کی کمپنی کو بند کرنا پڑے۔ یہ لوگ گیس کی مد میں سبسڈی حاصل کر کے سستی بجلی بنا کے مہنگے داموں کراچی کی عوام کو بیچ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلے بھی ہم نے بارہا یہ بات نوٹس کرائی کہ یہ کراچی کے کوپر کے وائر بجلی کے جتنے بھی تھے، ان کو اتار کے پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب کے ملی بھگت کے ساتھ یہ اتار کے بیچ رہے تھے، اور اس کی جگہ المونیم کے وائر لگا رہے تھے۔ المونیم کی وائر کی اپنی ایک مدت ہوتی ہے، اور وہ زیادہ کرنٹ برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ پگھل کے ٹوٹ جاتی ہیں، لوڈ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہی صورتحال ان ہائی ٹینشن وائرز کے ساتھ بھی ہوا، وہ پگھلی۔ اب جیسے جیسے گرمیاں آ رہا ہے، یہ ایسے واقعات اللہ نہ کرے مزید بڑھے، مگر اس وقت ہمیں کے الیکٹرک کو آڑے ہاتھوں لینا ہے، اور ان سے یہ بات میک شور کروانی ہے کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ اس بچے کے علاج و معالجے کے وہ اخراجات برداشت کرے، اس کو آرٹیفیشل لمز پرووائڈ کیے جائے، اس کی تعلیم میں مدد کی جائے، تاکہ وہ بچہ جو ابھی نوخیز کر لیا وہ اپنا اس کا اعتماد بحال ہو اور وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے۔ اور KC والوں،
کہ وہ لوگ جو اس کارروائی میں ملوث ہیں, جو کاپر کی وائریں بیچ کے سلور المونیم کی وائر لگا رہے ہیں, اس کے لیے اعلی سطحی تحقیقات کرے سپریم کورٹ اور ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دے. اب میں آتا ہوں موجودہ حالات میں عمران خان صاحب کی طرف, جو نام نہاد پاکستان کے وزیر اعظم بنے, جن کو سلیکٹ کروایا گیا, اور جنہوں نے سلیکٹ کروایا 13 دن کے بعد انہوں نے ان کے در پہ حاضری دی, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی سلیکٹڈ پرائم منسٹر اپنا پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑ کے جی ایچ کیو میں جا کے بریفنگ لے. اور اس سے پہلے ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے, جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوتے تھے وہ ہمیشہ فوجی قیادت کو پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ بلوا کے ان سے بریفنگ لیا کرتے تھے. آج اس آرمی نے قائد اعظم محمد علی جناح بابائے قوم پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ قول کے جو انہوں نے 14 جون 1948 کو آرمی کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے, آفیسر سے خطاب کرتے ہوئے دیا تھا, وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. Do not forget that the armed forces are the servants of the people. You do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks which you are entrusted. اس کا مطلب جو ڈیوٹی گورنمنٹ آپ کو دے گی, جو دی گئی ہے, اس کو آپ نے پورا کرنا ہے. یعنی ملک کے دفاع کی جو آپ کو ڈیوٹی دی گئی ہے اس کو آپ سیاسی معاملات اور پالیسی میکنگ میں آپ کو اس. مگر دیکھا یہ جا رہا ہے جب سے پاکستان بنا ہے, اور جس سازش کے تحت قائد اعظم محمد علی جناح کی رحلت ہوئی, ان واقعات پہ بھی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. کن حالات میں قائد اعظم محمد علی جناح کی رحلت ہوئی, کس نے ان کو اس وقت ایمرجنسی علاج کے لیے ان کے بندوبست نہیں کیا, ان سب پہ تحقیقات ہونی چاہیے. لیاقت علی خان کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے, اس رپورٹ کو منظر عام پہ آنا چاہیے جس کے تحت ان کو شہید کیا گیا لیاقت باغ میں. کل 8 گھنٹے سلیکٹڈ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے آقاؤں کے آگے سجدہ ریز رہے, ان کی باتیں وہ وہاں جی ایچ کیو میں بیٹھ کے سنتے رہے, اور آفیشلی طور پہ انہوں نے یہ بات ثابت کی کہ جنہوں نے ان کو بنایا تھا یہ نیشنل اور انٹرنیشنل پالیسیز پاکستان کی اس کے اوپر بریفنگ لے رہے ہیں کہ ان کو ملک کیسے چلانا ہے. تو جب یہی کام وہ 70 سال سے کرتے چلے آ رہے تھے, ایم کیو ایم کو دیوار سے لگا کے, ایم کیو ایم کے کارکنان کو دیوار سے لگا کے وہ اپنی جیت کا جشن منا رہے تھے, آج بھی ایم کیو ایم عوام میں ویسے ہی مقبول ہے. اگر آج بھی آدھے گھنٹے کا نوٹس دیا جائے تو جتنا بڑا جلسہ یہ لوگ 2018 کے الیکشن میں کرتے رہے ہیں, جتنا بڑا بھی الیکشن, اس سے 10 گنا بڑا جلسہ جنا گراؤنڈ میں منعقد کیا جا سکتا ہے آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ. اور آج بھی ساتھی بے چین ہیں قائد تحریک جناب حسین بھائی کی ایک ہیلو کی آواز سننے کے لیے, اور ان جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوئے
करप्ट जर्नल्स को यह भी पता है कि जिस वक्त ये आवाज पाकिस्तान और कराची के मेले वकू में गूंजेगी तो इनका कराया खेल सारा उलट जाएगा। होना तो यह चाहिए था, इस सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हल्फ उठाने के बाद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार जो कराची में वाक़ है, हेलीकॉप्टर से आते 2 घंटे 3 घंटे की मुसाफत पे हाजिरी दे के चले जाते। मगर आज जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, जिनके आबा व अजदाद ने पाकिस्तान बनाया, आज उनकी रूहें भी तड़प रही होंगी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना भी बेचैन होंगे कि उन्होंने ये पाकिस्तान किन लोगों के लिए बनाया जो फौज के आगे सजदा रेज है। और मैंने वो कायदे आजम का 14 जून का वो कोट भी आपको पढ़ के सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अवाम ताकत का सरचश्मा होंगे। यहां सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने GHQ जाके ये बात साबित की कि अवाम ताकत का सरचश्मा नहीं है, बल्कि फौज पाकिस्तान में ताकत का सरचश्मा है। आज तमाम हकीकतें खुल के सामने आ रही हैं जो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई वो रोज़े अव्वल से अपने बयानात में बता रहे थे। आज यही वजह है कि कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के बयानात और तस्वीरों पे, उनकी अशात पे, उनकी आवाज़ पे पाबंदी लगाई गई कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई जिस हकीकत से आवाम को आगाह कर रहे हैं उससे रोका जाए। और शितरमुर्ख की गर्दन की तरह ये रेत में अपनी गर्दन धसा के बैठे हैं कि आने वाला तूफान गुजर जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अगर हमने वो फैसले नहीं लिए और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के बयानात और इस पर से पाबंदी ना हटाई तो फिर ये कौम अंधेरों में रह जाएगी और वो कुछ हो जाएगा जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं अपनी बात का इख्तिताम करूंगा। जी अल्ताफ, जी मुत्तहदा, शुक्रिया सफियान भाई। वीडियो के इख्तिताम पर इख्तितामी कलमात से पहले मैं सिर्फ एक नुक्ता बयान करना चाहूँगा कि वो ये जो हक़ाइक़ हमने बयान किए हैं आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में, और कासिम भाई ने और सफियान भाई ने PTI को उसका असल चेहरा दिखाया, कोकेन खान का और उसकी हुकूमत का। इनको बड़ी बत्ती लग गई है PTI वालों को। सोशल मीडिया पे इनको ततैये लग गए और ये बेगैरत ये धमकियाँ दे रहे हैं। ज़ोरापा शहीद की साहबजादी को, नाज़िया हुसैन को ये धमकियाँ दे रहे बेगैरत। और तुम जैसे बेगैरत जो है ना ये PTI वाले, मैं दोबारा मैं इंजीनियर साथियों से कहूँगा कि मैं एक वो बयान फिर चलाऊँगा और तुम्हारे ततैये और लगाऊँगा, बत्ती और लगेगी तुम्हें। जो हकीकत है वो बयान होगी, जो सच है वो बयान होगा। मैं आपसे वो जो उनका बयान है इनका नाज़िया साहिबा का, जिसमें वो ये कह रही हैं कि वेल एज हर डॉटर, वो आप दिखाइएगा, मैं दोबारा वो पढ़ूंगा। मैं पढ़ के सुना देता तो जब तक इंजीनियर साथी वो निकाल लें। वेल एज हर डॉटर, ये वाला पैरा, एंड द वन विद ऑल लीगल राइट्स टू हर and hers, I publicly condemn PTI, yes ये वाला जी, नाज़िया हुसैन साहिबाई,
آپا زہرا آپا شہید کی صاحبزادی. اور تمہیں بتی لگ رہی ہے پی ٹی آئی والوں تو لگے, یہ حقیقت ہے, یہ سچ ہے کہ well as her daughter and the one with all legal rights to her and hers, I publicly condemn PTI and solely blame them for her death. اب کرو, اور تمہارے 13 دن میں جو کارکردگیاں ہیں وہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. کل تک جو تم میڈیا کی آنکھوں کے تارے بنے ہوئے تھے, تمہاری ساری بدماشیاں برم بازیاں ساری کھل کے سامنے آ گئی ہیں. تمہارے بس میں ہوتا نا تم حکومت بھی سوشل میڈیا پہ چلاتے, بغیر تو نہ تمہیں الف کا پتہ ہے نہ تمہیں بے کا پتہ ہے. جیسے سفیان بھائی نے بتایا, قاسم بھائی نے بتایا, یہ وہ حقائق ہیں اور ہم حقائق اور ثبوت کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. بلا ثبوت ہم کوئی بات نہیں کرتے. اور ابھی 13 دن میں تو تمہارا یہ حال ہو گیا ہے, ہوا شنٹ ہو گئی ہے تمہاری. تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے تمہیں والے اور باؤنسرز پڑ رہی ہیں نا. تمہارے پاس نہ کوئی نہ جواز ہے نہ کوئی جواب ہے کسی چیز کا. کبھی ہیلی کاپٹر کی کہانیاں ہیں تمہاری, 55 روپے فی کلومیٹر, کہیں کیا ہے کہیں کیا ہے. تو آج کی اس ویڈیو کانفرنس میں ہم نے وہ حقائق بیان کیے ہیں, اپنا موقف بیان کیا ہے اور تاریخ میں اس کو ریکارڈ کرایا ہے تاکہ سند رہے. یہاں پر قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں, وفا پرستوں, کل مورخہ 1 ستمبر بروز ہفتہ, اور یہ کل 1 ستمبر بروز ہفتہ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 سے 8 کے درمیان, اور لندن کے مقامی وقت کے مطابق سپہر 3 سے 4 کے درمیان قائد تحریک الطاف حسین بھائی انتہائی اہم اور تاریخی خطاب کریں گے. اور اس خطاب کے لیے جو ملینیلز ہیں, یوتھ ہیں, طلباء و طالبات ہیں, اور بالخصوص جو بلوچ عوام, بلوچ مائیں بہنیں, بزرگ, نوجوان, بالخصوص الطاف بھائی کل کے اپنے تاریخی ویڈیو خطاب میں وہ تمام حقائق بیان کریں گے ثبوت و شواہد کے ساتھ, جو بلوچستان کے حوالے سے اور بلوچستان کی عوام کے حوالے سے, کہ بلوچستان کی تاریخ کیا ہے. بلوچستان نے تاریخ میں جو اپنا تاریخی کردار ہے اور پاکستان کے حوالے سے کیا ادا کیا. ان کے بلوچوں کے سرکردہ رہنما, ان کی قوم کے, انہوں نے کیا کیا قربانیاں دیں. بلوچ عوام کے ساتھ, بالخصوص نوجوانوں کے ساتھ کیا کیا ظلم روا رکھے گئے, کتنے آپریشنز ہوئے, کتنے شہید ہوئے, کتنے لاپتہ ہوئے, کتنے اسیر ہوئے. بلوچستان ایس سچ ہے کیا, بلوچستان کا کیا کردار ہے, اور بلوچ, غیور بلوچ, ان کا کیا کردار ہے, ان محروموں کا, ان مظلوموں کا. ان کا مقدمہ کل بابائے مہاجر قوم بانی و قائد تحریک الطاف حسین بھائی پیش کریں گے. اور اپنے اختتامی کلمات سے پہلے میں پھر اس ویڈیو کانفرنس کو پھر ریکارڈ پہ لانے کے لیے کہ ٹھیک ہے تم نے
یہ تو کہو گے شاید کہ پی ٹی آئی والے کہ اس ویڈیو کانفرنس میں زہرا آپا شہید کے حوالے سے جو باتیں ہم نے کی ہیں وہ تم شاید نہ مانو، شاید نہ سمجھو، یا تمہیں مجبور کیا جائے کہ یہ باتوں کو نہیں سمجھو نہ جانو سچ. اگر ہمارا اس پر ایمان کامل ہے کہ آنے والے وقت میں اور بہت جلد وہ سارے قاتل بے نقاب ہوں گے جو زہرا آپا کے ان کی شہادت میں ملوث ہے. تمہارے پی ٹی آئی کے، تمہارا عمران خان، تمہاری پی ٹی آئی اور تمہاری پی ٹی آئی کی لوکل قیادت جو وہاں موجود ہے کراچی میں، یہ سب ملوث ہیں. اور انشاءاللہ بہت جلد تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، یہ قبول بھی کریں گے اور تاریخی ثابت بھی کرے گی کہ یہ سب ملوث ہیں. قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں، اور ایک دفعہ پھر غیور بلوچ، الطاف بھائی کے تاریخی خطاب کے لیے تیار رہیے. آپ کے جو بھی موبائل فونز ہیں ان کی بیٹریز کو چارج رکھیے گا، کاغذ قلم اپنے ساتھ رکھیے گا ان کو نوٹ کرنے کے لیے. اور جن افراد نے جو پیکیجز لینے وہ پیکیجز لے لیں. اور غیور بلوچ اگر گروپس کی شکل میں کہیں بیٹھ کے الطاف بھائی کا خطاب دیکھ اور سن سکتے ہیں تو اس کے انتظامات کر لیں. انتہائی اہم اور تاریخی خطاب ہے. آپ الطاف بھائی، بابا مہاجر قوم، بانی و قائد تحریک الطاف حسین بھائی پوری دنیا میں بلوچوں کا مقدمہ تاریخی حوالے سے پیش کرنے جا رہے ہیں. تو اس کو ضرور دیکھیے گا، ضرور دیکھیے گا اور ضرور دیکھیے گا. بہت اہم اور تاریخی خطاب. میں ایک دفعہ پھر دہرا دوں، کل بروز 1 ستمبر، بتاریخ 1 ستمبر بروز ہفتہ، پاکستان کے وقت مطابق 7 بجے سے رات کے 7 بجے سے 8 بجے کے درمیان، اور یہاں لندن کے مقامی وقت کے مطابق سپہر 3 سے 4 بجے کے درمیان. ضرور دیکھیے گا اور ضرور سنیے گا، اور اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ بھی ضرور دیجیے گا. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. جی الطاف حسین بھائی، جی اے مہاجر، صدا جی. آمین. اویس شوکت اویسی صاحب کو دیتا ہوں. کیا کہ جھبر کے اندھیروں میں جب بھی یہ کلام میں نے الطاف بھائی کے سامنے پڑھا ہے، انہوں نے آمین کہا ہے اسٹیج پہ، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ سب مل کر آمین کہیے گا. اتنا مجمع ہے، کسی کی ایک آمین قبول ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں تو سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. کیسے کہ جبر کے اندھیروں میں زندگی گزاری ہے، 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 جبر کے اندھیروں میں یہ زندگی گزاری ہے. اب شہر جو آئے گی، اب شہر جو آئے گی وہ شہر ہماری ہے. اب شہر جو آئے گی وہ شہر ہماری ہے. اب شہر جو آئے گی وہ شہر ہماری ہے. جبر کے اندھیروں میں زندگی گزاری، جبر
शहर हमारी है, हम शहर जो आए वो शहर हमारी है। और जज्बा हक परस्तों का इनकलाब लाएगा, जज्बा हक परस्तों का इनकलाब लाएगा, जज्बा हक परस्तों का इनकलाब लाएगा, खून हक परस्तों का, खून हक परस्तों का अपना रंग दिखाएगा, खून हक परस्तों का अपना रंग दिखाएगा। और नारा हक परस्ती का इनकलाब लाएगा, नारा हक परस्ती का इनकलाब लाएगा। बताइए कि नारा हक परस्ती का इनकलाब लाएगा कि नहीं लाएगा? इंशाअल्लाह। अरे नारा हक परस्ती का इनकलाब लाएगा, नारा हक परस्ती का इनकलाब लाएगा। और नारा हक परस्ती का इस जुल्म को मिटाएगा, नारा हक परस्ती का इस जुल्म को मिटाएगा, नारा हक परस्ती का जुल्म को मिटाएगा। ये ज़माना बोलेगा, ये ज़माना बोलेगा, ये जहां बताएगा, ये ज़माना बोलेगा, ये जहां बताएगा। और करबला नहीं लेकिन झूठ और सदाकत की, करबला नहीं झूठ और सदाकत की, करबला नहीं लेकिन झूठ और सदाकत में कल भी जंग जारी थी, कल भी जंग जारी थी, अब भी जंग जारी है, कल भी जंग जारी थी, अब भी जंग जारी है, कल भी जंग जारी थी, अब भी जंग जारी है। आखिरी शेर सुना रहा हूं और ये कह के सुना रहा हूं कि जिसकी मीडिया पे तस्दीक कर दी लोगों ने, जिसकी तस्दीक कर दी नहीं कर दी, सुना आप लोगों ने कि सिर्फ एक पूरे पाकिस्तान का एक आदमी जिसने कहा कि नहीं मैं अपनी कौम को नहीं बेचूंगा। इसमें तो होनी चाहिए बहुत जोर की तालियां कि पूरे पाकिस्तान का सिर्फ एक ही आदमी कि जिसने कहा कि चंद सिक्कों के एवज मैं अपनी कौम को नहीं बेचूंगा। तो ये एक शेर आखिरी पढ़ रहा हूं क्या? हमने ऐसे रुख फेरे आंधियों के तूफान के, हमने ऐसे रुख फेरे आंधियों के तूफान के, हमने ऐसे रुख फेरे आंधियों के तूफान के, दुश्मनों के जहनों पर, दुश्मनों के जहनों पर मेरा एक भाई भारी है, दुश्मनों के जहनों पर
दुश्मनों के जहनों पर मेरा अल्लाह भाई भारी है, दुश्मनों के जहनों पर अल्ताफ भाई भारी है, दुश्मनों के जहनों पर अल्ताफ भाई भारी है। हमने से रुख फेरे आंधियों के तूफान, हमने से रुख फेरे आंधियों के तूफान के, दुश्मनों के जहनों पर, दुश्मनों के जहनों पर अल्ताफ भाई भारी है, दुश्मनों के